السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر ویورز، معزز سامعین، حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور حج کے ادائیگی کے بارے میں اور حج کی قسموں کے بارے میں گفتگو میں کر چکا ہوں۔ آج جو ہمیں بتانا ہے اور آج جس ٹاپک کو لے کر ہمیں انجوائے کرنا ہے وہ حج کے فوائد کے بارے میں ہے۔ حج کے فائدے کیا ہیں؟ امید کہ حج کے فائدے کو سنتے ہوئے آپ میرے چینل ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں گے۔ حج کا جو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، ہر سال ان میں سے بہت لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر اس ارادہ کی وجہ سے ان کے اندر اور وہ حرکت رمضان کے مہینہ سے لے کر ذی قعدہ تک، ذی الحجہ کے آخر سے سفر ربیع الثانی تک جاری رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلام کی زندگی جاگ اٹھتی ہے۔ مہینوں میں مسلمانوں کے اندر اسلام کی زندگی جاگ اٹھتی ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے یہ ہے کہ پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، تقویٰ بڑھنے لگتا ہے۔ حج کی نیت کرنے کے بعد ایک انسان پر اللہ کا ڈر، توبہ اور بخشش چاہنے کے اثرات پڑنے لگتے ہیں۔ نیک عمل کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور جو بھی اس کے متعلقین ہوتے ہیں ان سے معاملات صاف کرنے لگتا ہے، اور اس حالت کی وجہ سے حج کے لیے جاتے وقت اور واپس ہوتے وقت سینکڑوں لوگوں پر حج کی تاثیر پہنچتی ہے۔ حاجیوں کی زبان سے اللہ کے گھر کا ذکر سن کر ان گنت لوگوں کے دلوں میں دینی جذبات تازہ ہو جاتے ہیں۔ سامعین، مشرق، مغرب، جنوب سے بے شمار لوگ الگ الگ ملک سے یہاں آتے ہیں۔ رنگ، شکل، صورت، زبانیں مختلف ہو جانے کے باوجود بغیر کسی فرق کے ایک مرکز میں پہنچ کر سارے کے سارے ایک ہی ڈریس، یونیفارم پہن لیتے ہیں، اور وہ یونیفارم احرام کا ہوتا ہے۔ مختلف ملکوں کے لوگوں کا نعرہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک امام، ایک ڈریس اور ایک ہی حرکت، سب کی ایک ہی زبان کا استعمال کر کے بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وحدت ملت ہی اہم چیز ہے، جو اس عالمی اجتماع میں دکھایا جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حج کی عالمگیر اجتماع ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کعبہ کی طرف آنے والے تمام راستوں میں امن قائم رہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں بدامنی برپا نہ ہونے پائے، جس سے حج اور عمرے کا نظام سرد پڑ جائے یا معطل ہو جائے۔ یہ واحد مرکز امن ہے دنیا میں جو قیامت کے لیے امن کا شہر ہے۔ باقی کوئی بھی ایسا شہر جس کو امن کا خطاب ملا ہو نہیں ہے، جس میں جانور کا شکار تو کیا گھاس تک کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں ہتھیار لانے کی ممانعت ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی دوسرا رکن نماز کی طرح حج کے اس عالمی کانفرنس اجتماع کے موقع پر حقیقی مساوات کا، برابری کا، ایکویلٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی شخص امریکہ، افریقہ، چین کا رہنے والا ہو یا ہندوستان، نیپال، بھوٹان کا رہنے والا ہو، سب کے وہی حقوق ہیں جو مکہ والوں کے ہیں۔ حج سے ان گنت سماجی و معاشی فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے حجاج ملتے ہیں، ان کے احوال سے، ان کی کنڈیشن سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، وسیع پیمانے پر خرید و فروخت کے ذریعہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ حج کے سفر میں تجارت کرنا بھی جائز ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ حج کے سارے فوائد گنا سکیں، البتہ جو فوائد پیش کیے گئے، گنائے گئے، اس سے آپ اندازہ
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حج ہمارے لیے اخروی اعتبار سے کتنا فائدہ مند ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں اور وہ یہ دعا کریں کہ جلد سے جلد ان کو حج کے لیے جو بدنی اور مالی اعتبار سے جو طاقت چاہیے وہ طاقت اللہ تعالیٰ انہیں نوازے، تاکہ حج کی جو عالمگیر کانفرنس ہے، اجتماع ہے، جو روحانی فیوز و برکات اس میں حاصل ہوتے ہیں، وہ روحانی فیوز و برکات لوگ حاصل کریں۔